کہانی ملیکا نامی ایک دلکش اور خوبصورت لڑکی کی ہے جو چین کے شہر شنگھائی میں اپنے وفادار کتے بادل کے ساتھ رہتی ہے۔ ملیکا ایک ایسے گاؤں سے شنگھائی آئی تھی جہاں زندگی کے سہولتیں کم تھیں، مگر اپنے خاندان کی مدد کرنے کے لیے اس نے اس بڑے شہر کا رخ کیا۔ وہ ایک کھلونا سٹور میں کام کرتی تھی اور اس کا بچپن سے ہی گڑیوں سے ایک خاص لگاؤ تھا۔ جب بھی موقع ملتا وہ رعایت پر اپنی من پسند گڑیاں خرید لیتی۔ اس کا کمرہ مختلف ممالک سے لائی گئی منفرد گڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن اس کی شاپ میں ایک محدود ایڈیشن کی لبوبو ڈول کا مجموعہ آیا۔ یہ ڈولز اتنی خوبصورت تھی کہ چند ہی لمحوں میں ساری فروخت ہو گئی، لیکن ملیکا نے اپنے لیے ایک سنہری رنگ کی لبوبو ڈول پہلے ہی سے الگ رکھ لی تھی۔ یہ ڈول باقی سب سے مختلف اور بے حد دلکش تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں، نرم فر، لمبے کان اور ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ ملیکا اس ڈول کو دیکھ کر بہت خوش تھی اور اس نے فوراً اسے اپنے گھر کی زینت بنا دیا۔ اس نے ڈول کی کئی تصاویر کھینچی اور اپنے کتے بادل کو اس کے نئے ساتھی سے متعارف کروایا، مگر جیسے ہی بادل نے اس نئی ڈول کو دیکھا، اس نے خوشی سے دم ہلانے کے بجائے زور زور سے بھونکنا اور غرانا شروع کر دیا۔ ملیکا کو یہ بات عجیب لگی، لیکن اس نے سوچا کہ شاید بادل اس سے ڈر رہا ہے۔ اس نے ڈول کو ایک شیلف پر رکھا اور سونے چلی گئی۔ اس رات بادل کمرے سے باہر بھاگ گیا اور ساری رات اس ڈول کو گھورتا رہا۔ اگلی صبح بادل دوبارہ لبو کو دیکھ کر بھونکنے لگا۔ جب ملیکا کام پر جانے لگی تو بادل نے اس کی جینز پکڑ کر اسے شیلف کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ ملیکا نے غصے میں اسے ڈانٹا اور باتھ روم میں بند کر دیا۔ اس دن ملیکا کے لیے کام پر ایک برا دن ثابت ہوا۔ ہمیشہ پیار سے بات کرنے والی ملیکا اپنے گاہکوں سے لڑ پڑی اور اس کے باس نے اسے غصے میں نوکری سے نکال دیا۔ روتے ہوئے جب وہ گھر پہنچی تو بادل اس کا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس رات سوتے ہوئے ملیکا کو کسی کی عجیب سی ہنسی سنائی دی، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسے کمرے کے کونے میں کوئی سایہ نظر آیا جو اسے گھور رہا تھا۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف لبوبو ڈول شیلف پر رکھی تھی۔ اس کے بعد اسے ایک خوفناک خواب آیا جس میں ایک خوفناک سرخ رنگ کا جانور جس کے لمبے اور نوکیلے دانت اور ناخن تھے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ڈر کر چیخنے لگی اور جانور خوفناک ہنسی ہنسنے لگا اور اس پر حملہ کر دیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے دیکھا کہ وہی لبوبو ڈول اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ ملیکا کی چیخ نکل گئی اور اس کی چیخ سن کر بادل کمرے میں بھاگا آیا۔ ملیکا کو حیرت ہوئی کہ ڈول شیلف سے بستر پر کیسے آ گئی اور اس کی مسکراہٹ اب پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ملیکا کچھ سمجھ پاتی، بادل نے ڈول کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس کے ٹکڑے کر دیے۔ ملیکا نے پسینے میں بھیگی ہوئی حالت میں ڈول کو کوڑے دان میں ڈالا اور بادل کو اپنے پاس بلا کر پھر سے سو گئی۔ صبح اٹھنے پر اس کا سر پچھلی رات سے بھی زیادہ درد کر رہا تھا اور اس کے ہاتھوں پر چھوٹے چھوٹے لال دانے نکل آئے تھے۔ بادل بھی کمرے میں نہیں تھا۔ جب وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے باتھ روم میں گئی تو بادل وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے جب شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو وہ لال دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ شیشے میں اس کے پیچھے وہی خواب والا خوفناک جانور ہنس رہا ہے۔ جب وہ مڑی تو وہاں کوئی جانور نہیں تھا، بلکہ باتھ روم کے شیلف پر وہی ٹوٹی ہوئی لبوبو ڈول رکھی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اب پیاری نہیں بلکہ ایک شیطانی ہنسی لگ رہی تھی۔ گھبراہٹ میں ملیکا بادل کو آوازیں دیتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ڈول اب کچن کے سنک کے پاس تھی۔ اس کے ہاتھ اور دانت خون سے بھرے ہوئے تھے۔ جب اس نے سنک کے نیچے دیکھا تو وہاں بادل کی خون میں لت پت لاش پڑی تھی جسے پوری طرح نوچا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ملیکا کو یقین ہو گیا کہ یہ ڈول کوئی عام کھلونا نہیں ہے۔
उसने इंटरनेट पर लबूबो डोल के बारे में जानकारी कर ली थी। मैं मालूमात तलाश करना शुरू कर दी। वहां उसे कई ऐसी खबरें मिली जहां लोगों को उनकी लबूबो डोल्स हॉन्ट कर रही थी और उनके साथ बुरी चीजें हो रही थी, जैसे नौकरी का जाना, बीमारी या किसी करीबी की मौत। ये सब पढ़कर मलिका का खौफ और बढ़ गया था। उसने फौरी तौर पर डोल को जला दिया और उसकी राख को एक जार में डालकर दरिया में बहा दिया। उस रात उसने अपनी छोटी बहन को फोन पर यह सारा वाकया सुनाया और सोचा कि अब उस लबूबो डोल से इसकी जान छूट गई है। लेकिन अगली सुबह जब उसके घर का दरवाजा खोला गया तो मलिका की लाश मिली। उसकी लाश के पास वही लबूबो डोल पड़ी हुई थी जिसे उसकी खिलौना स्टोर में काम करने वाली एक दोस्त अपने साथ ले गई थी। आजकल लोग इंटरनेट पर यह भी कहते हैं कि लबूबो डोल एक बहुत ही खतरनाक और शैतानी रूह का दूसरा रूप है। कई ममालिक में इसके डरावने वाक़यात की वजह से इसे ममनू करार दिया जा चुका है और बाज़ जगहों पर इस पर पादरियों ने झाड़ फूंक भी किए हैं।